ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک آج کے موضوع سے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بات ہو رہی ہے ابن حضرت شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کے حوالے سے، تو آپ کا جو نظریہ وحدت الوجود ہے، یقیناً یہ بہت ڈسکس ہوتا ہے عمومی طور پہ، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی عوامی سطح پہ کہ اکثر وہ لوگ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے حقیقی معنوں سے واقف نہیں ہوتے، وہ وحدت الوجود اور وحدت الشعور پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس کی ایک مختصر سی تعریف اور اس کے درمیان جو ایک فرق ہے، اگر اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، کہ کیونکہ ہم جتنی ابھی گفتگو ہو رہی ہے اس کا ایک اصل جو اس کا مرکز ہے حضرت اعلیٰ کی تعلیمات اور وحدت الوجود، تو اس سے مزید آگے ہم آگے گفتگو کریں تو اس پہ اگر اس کا تعارف اگر آپ کروا دیں تو وحدت الوجود اور وحدت الشعور اور ان کے درمیان ان کے مابین فرق، اس پہ اگر تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے یہ اصل میں تو قبلہ شاہ صاحب سے کرنے والا سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اسکالری بھی ان کے قدموں کی خاک سے ہے، اور جو کچھ بولنے کا ڈھنگ ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے ایک محترم ہیں حضرت علامہ مفتی سید فیض علی شاہ صاحب گردیزی دامت برکاتہم العالیہ، اور شاہ صاحب قبلہ جو ہے، تو یہ دونوں احباب ہیں، تو میرا نطق بھی یہیں سے ہے اور ہم سب کچھ جو ہے وہ یہیں سے ہے، تو ان کی موجودگی میں بولنا جو ہے وہ میرے لیے انتہائی مشکل ہے۔ فیصل بھائی بھی موجود ہیں اور شاہ صاحب نے تو موضوع کو مکمل طور پر جو ہے وہ احاطہ کر دیا، تو میں یہ چاہوں گا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود پر بھی شاہ صاحب فرمائیں گے۔ میں صرف اتنا عرض کروں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا حوالہ محض وحدت الوجود بھی نہیں ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی انسان دوست انسان ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے التدبیرات الالہیہ فی المملکۃ الانسانیہ۔ اس میں شیخ اکبر کا موضوع ہی یہ ہے کہ انسان کیا شے ہے۔ اچھا، جب آپ انسان کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ نے سمجھ لیا کہ اس کا خالق کون ہے۔ اسی کو فہمانے کے لیے، سمجھانے کے لیے شیخ اکبر نے التدبیرات الالہیہ فی المملکۃ الانسانیہ کا اسلوب اپنایا، اور اس کتاب میں بڑی خوبصورت اور بڑی کہتے ہیں کہ عارفانہ کلام کیا ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، اس کا جو جسم ہے یہ شہر ہے۔ اسی لیے فتوحات مکیہ اور جگہ جگہ اپنی کتب میں شیخ اکبر ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں عالم کبیر کی، تو وہ عالم کبیر سے مراد انسان لیتے ہیں، اور وہ عالم اکبر کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے وہ عالم اکبر اور عالم کبیر کی بھی خاص جو ابن عربی کی اصطلاح ہے اس کے فہم سے جو ہے وہ ناشنا مطالعے کی سبب بھر کے وہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ شہر کی مانند ہے، اور اس شہر کا جو بادشاہ ہے جسے آپ وزیر اعظم کہتے ہیں، جو اس شہر کا مالک ہے وہ روح ہے، جسے روح مدبر بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی انسانی جسم سے شیخ اکبر تشبیہ کرتے ہیں کائنات، اور کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تفصیل ہے، اس کا اگر اجمال دیکھنا ہے تو وہ اس صورت آدم کو دیکھ لیں، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو حضور سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کئی کتب ہیں، کئی افکار ہیں۔ فلسفہ الہیات کا اگر آپ بانی کہا جائے آپ کو تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اللہ کی تلاش تخلیق آدم کے بعد ہی سے، جب سے انسان آیا ہے تو اس خالق کی تلاش شروع ہے۔ اسی تلاش کے نتیجے میں مذاہب بنتے رہے، پیدا ہوتے رہے، مختلف نظریات آتے رہے، کچھ نظریات زمین سے اٹھے، کچھ آسمان سے آئے، کچھ درمیان سے بنتے رہے، تو یہ چلتے چلتے آج ہمارا یہ دور آ گیا، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے دور تک۔ تو
جب ہم کہیں کہ فلسفہ تصوف کیا ہے تو فلسفہ تصوف کا جواب یہ ہے کہ ابن عربی. فلسفہ تصوف کا جواب یہ ہے کہ ابن عربی. فلسفہ تصوف میں ڈسکس کیا ہوگا؟ انسان ہوگا. تصوف میں بات کیا ہوگی؟ تزکیے کی ہوگی. تصوف میں بات کیا ہوگی؟ معرفت الہی کے لیے جستجو کی، عشق کی، محبت کی، وہ سب کچھ اس کے اندر ہوگا. تو ابن عربی آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان سے محبت کس طرح کرنی ہے. اسی لیے ان کا ایک خاص فلسفہ حب بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حب الہی کا نتیجہ ہے کہ یہ انسان موجود ہے. تو یہ جو محبت ہے، یہ محبت جو ہے یہ اصل مذہب ہے. دین جو ہے وہ ضابطہ ہے، جو اس کو ضابطے میں رکھتا ہے، جو اس کو دائرہ کار میں رکھتا ہے، جو اس کو حدود و قیود میں رکھتا ہے. تو اگر آپ دین سے، اسلام سے محبت کو غائب کر دیں تو پھر اسلام کوئی شے نہیں، پھر اس کی تبلیغ و اشاعت آپ نہیں کر سکتے. حضور اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کاوشیں کی. ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اصل میں جو ہے وہ رخ چکے شاہ جی موجود ہے تو قبلہ گاہ ہمارے یہاں موجود ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ. تو حضور اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ شاہ جی نے فرمایا کہ دور دراز ایک پسماندہ علاقہ تھا اس دور میں، یہ کیپٹل تو نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ بوئے سیدنا خواجہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محی الدین الگیلانی البغدادی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں سے اٹھ رہی ہے وہ گولڈے کی سرزمین ہے. اور جیسا کہ ابھی شاہ جی نے فرمایا کہ اطراف و اکناف سے لوگ کشا کشا جو ہے وہ کھینچتے چلے آ رہے ہیں سلوک کے لیے گولڈا شریف میں. یہی تو گولڈا شریف کی مرکزیت ہے. تو وہاں سے وہ آپ تقسیم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور اعلیٰ تقسیم فرما رہے ہیں محبتوں کو. ملفوظات میں ایک شعر مجھے شاہ جی ہی نے سنایا تھا کہ ایک دفعہ حضور نے بڑے وجہ کی کیفیت میں یہ شعر پڑھا کہ ہندو ہیں بت پرست تو مسلمان خدا پرست، ہم ہیں غلام ان کے جو ہیں آشنا پرست. تو یہ آشنا پرستی ہی سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی فکر ہے. اور اس فکر کو اگر اس بر صغیر پاک و ہند میں کسی شخصیت نے آگے بڑھایا ہے تو وہ ایک ذات واحد جو ہے وہ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ. مغرب میں تحقیقات ہو رہی ہیں، مختلف حوالوں سے ہو رہی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ فلسفہ الہیات جو ہے مغرب کا ایک بڑا مرغوب ان کا موضوع ہے، لیکن اس فلسفہ الہیات کو شیخ اکبر نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے. 500 کے قریب کتب تو شیخ اکبر کی نفحات الانس میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے بتائی ہے. 400 کتب بھی بتائی گئی ہیں. 150 کے قریب کتب کے حوالے سے تو تحقیقات منظر پر بھی آ چکی ہیں. اور خود سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنی کتب کے اندر جو اپنی کتب کا حوالہ دیتے ہیں، اپنی ہی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، تو وہ تقریباً جو ہے وہ 290 کے قریب ہے، 290 کے قریب. تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے افکار ان کتب میں موجود ہیں. صرف ایک نظریہ وحدت الوجود آپ کا حوالہ نہیں، آپ کا حوالہ پوری انسانیت ہے. اور ہم ان کے کسی بھی فکر پر بات نہیں کر سکتے، ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہی سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے. اور اسی عمل تدریس اور عمل تعلیم میں اگر عمر گزر جائے تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث افتخار ہے. سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب ہے کتاب البا. شادی کتاب البا، اس میں حروف تہجی کا جو یہ حرف ہے با، اس پر آپ نے گفتگو کی ہے. تو اس میں اسی کتاب کے اندر آپ نے حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ کا یہ قول جو ہے نقل کیا ہے کہ انن نقطۃ تحت الباری، میں با کے نیچے والا نقطہ ہوں. تو شیخ شبلی کی یہ جو قول ہے شیخ شبلی کا کہ میں با کے نیچے ایک نقطہ ہوں، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ہم سنتے رہتے تھے کہ حضرت علی کے حوالے سے ہے، لیکن شیخ اکبر نے اس کو
حضرت شیخ شبلی کے حوالے سے نقل کیا ہے علیہ رحمہ کے حوالے سے، اور اس قول کی تشریح بھی اس کتاب الباء کے اندر موجود ہے۔ اس میں لطف کی بات کیا ہے، یہ شیخ کی فکر ہے اور وہ کس طرح جو ہے کلام اللہ سے، احادیث مبارکہ سے اپنے افکار کو کشید کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے ذہن رسا کا کمال ہے شیخ اکبر کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ با جو ہے، یہ لفظ با وہ ہے جو سب سے پہلے انسان کے منہ سے نکلا، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا الست بربکم، تو انسان نے سب سے پہلے اپنا منہ کھول کے جو حرف ادا کیا وہ بلا استعمال کیا، قالوا بلا۔ تو بلا میں جو یہ با ہے یہ سب سے پہلے انسان کے نطق سے، انسان کی زبان سے ادا ہوا۔ تو یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مواقع النجوم ان کی کتاب ہے، الاسفار النتیجۃ الاسفار ان کی کتاب ہے، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب کتاب الازل بھی ہے۔ بے شمار ان کی کتابیں ہیں، اور ہر کتاب کا ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ فتوحات مکیہ بھی ان کی کتاب ہے، اور جس دور میں شیخ اکبر نے سفر کیے ہیں، سیرت نگار ان کے بیان کرتے ہیں کہ 36 سال تو مغرب میں انہوں نے گزارے ہیں اور 36 سال مشرق میں گزارے ہیں۔ تو یہ چونکہ ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ اندلس کے شہر مرسیہ ہے، اور 560 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے 638 میں دمشق میں جو کوہ قاسیون وہاں ان کا مزار ہے، تو دمشق میں ان کی وفات ہوئی، اور اس دوران انہوں نے جو ہے وہ بڑی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں۔ شادی بھی ابھی اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو شیخ اکبر ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حوالہ ہے، جو وہ محض وحدت الوجود نہیں ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی کا سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ راہیں کشاد کی ہیں کہ جن راہوں پر چل کر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقصد اصلی حاصل کر سکتے ہیں۔